بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے صحابہ اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ قالوا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے نزدیک تو مفلس شخص وہ ہے کہ جس کے پاس دنیاوی ساز و سامان نہ ہو، جس کے پاس دنیاوی مال و متاع نہ ہو۔ تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے کہ جو بروز قیامت نماز لے کر آیا ہو، روزے لے کر آیا ہو، حج جیسے بڑے بڑے اعمال لے کر آیا ہوگا، جبکہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، کسی کے حق کو دبا لیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت ان لوگوں کو بدلہ دلائے گا، اور پھر کسی کو مارا ہوگا اس کے بدلے اس کی نمازیں دے دی جائے گی، کسی کا اس نے حق دبا لیا ہوگا تو اس کے روزے اس شخص کو دے دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کے تمام کے تمام نیک اعمال ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر مدعی باقی ہوں گے لیکن اس کے نیک اعمال ختم ہو چکے ہوں گے، تو پھر اس شخص کی جو دوسرے شخص سے مدعی ہے اس کے گناہ اس شخص کے کندھے پر ڈال دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے۔ محترم سامعین، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کس قدر مشقت اٹھا کر روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، نفس اور شیطان کی چال بازیوں سے بچ کر وہ نیک اعمال کرتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ انسان گالی گلوچ کرتا ہو، وہ کسی کی حقوق تلفی کرتا ہو۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر گالی کا کس قدر عام رواج ہے، اگر بائک سٹارٹ نہ ہو تو گالی دے دیتے ہیں، لائٹ چلی جائے تو گالی دے دیتے ہیں، اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو گالی، اپنے مزاج کے خلاف جو بات ہو جائے اس میں ان کی گالی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کس قدر یہ برا عمل ہے کہ سامنے والے پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کیا دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیک اعمال تو کر رہے ہیں لیکن اس سبب سے ہمارے نیک اعمال رائگہ ہو جائے، نیک اعمال ہمارے اس شخص لے جائے جس کو ہم آج گالی دے رہے ہیں، جس کو ہم آج مغلوب کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر حق تلفی، حق دبانا کتنا آسان ہو چکا ہے۔ اگر جو شخص ذرا سا اوپر آ جائے، اقتدار میں آ جاتا ہے، وہ اپنے ماتحت کے حقوق کو تلف کر دیتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اہم مسئلہ جو ہے وہ بہنوں کی وراثت کا ہے، کہ بھائی سے اگر کہا جائے کہ بھائی بہنوں کی وراثت ادا کرے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم اپنی بیوی بچے چھوڑ کر رستے پہ آ جائیں؟ جب یہ سوال وہ کرتے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم کیے ہیں، کہ جو وراثت میں حق تو میری بہن کا اللہ نے ہم پر مقرر کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ وہ ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کم پیسوں میں برکت عطا فرمائے گا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تو ہم حق دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بروز قیامت ہمیں اس پر پکڑ ہو جائے، بروز قیامت ہمیں اپنی نیکیاں انہیں دینی پڑ جائے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر ہمارے نظر میں، اگر ہمارے فکر میں آخرت ہوگی اور یہ حدیث ہوگی تو یقیناً انسان گالی سے بھی گریز کرے گا، انسان کسی کے حق دبانے سے بھی گریز کرے گا، انسان کسی کو ناحق مارنے سے بھی گریز کرے گا، کسی کو قتل کرنے سے گریز کرے گا۔ تو محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد کی پاسداری بھی کرنی ہوگی۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، روزے فرض کیے ہیں، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر حقوق العباد بھی لازم کیے ہیں۔ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی شخص رہتا ہے تو ہمارے حقوق ہے اس پر، اس کے حقوق ہم پر ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ بروز قیامت اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، تو ہمیں کوشش یہی کرنی ہوگی کہ ہم تمام کے تمام حقوق ادا کرنے والے بنیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ہم سے ہمارے والدین ناراض ہیں، ہم سے ہمارا بھائی ناراض ہے، ہم سے ہمارے چاہنے والے ناراض ہیں، ہم سے ہمارا پڑوسی پریشان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیک اعمال کرتے رہ جائے لیکن اور اس حدیث کی مصداق بن جائے کہ ہم بروز قیامت بڑے بڑے اعمال لے کر جا رہے ہوں لیکن ہماری پکڑ ہو جائے اور ہمیں جہنم میں ڈال لیا جائے۔ معاذ اللہ، اللہ ہمیں اس سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں حقوق اللہ کی پاسداری کرنے والا بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پاسداری کرنے والا بھی بنائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی
ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔